أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے حضرت ابو بکر. جناب والا، میں آج کی اس حسین پروگرام کی انتظامیہ سے بڑی معذرت کے ساتھ اس کی صدیق میں ڈوب کر انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا عنوان چھوٹا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا جیلت کا مسئلہ بڑا ہے. حضرت ابو بکر کی جیلت کا مسئلہ تو وہ مسئلہ ہے جس پر ثبوت کی 4 دلائل موجود ہیں. کتاب خدا بھی کہے ابو بکر کا پہلا نمبر، مصطفیٰ کا فرمان بھی کہے ابو بکر کا پہلا نمبر، عقل و علم و فیاض بھی کہے ابو بکر کا پہلا نمبر، امت کا اجماع بھی کہے ابو بکر کا پہلا نمبر. آئیے حضرت ابو بکر پر میں قرآن کی گواہی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی بتاتا چلوں کہ میں نے قرآن سے پوچھا فضیلت والا کون ہے. قرآن کہتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. میں قرآن سے پوچھا سب سے زیادہ متقی کون ہے. قرآن کہتا ہے کا سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہے. میں سمجھ گیا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. اسی کو دیکھ کر سچ کہا تھا کہنے والے نے، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے قدم قدم پر دعا دی. وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نوازی. وہ افضل البشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. وہ جزء انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی ہے صدیق اکبر، وہی ہے. علماء بھی حضرت ابو بکر کا صدیق جو سیرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے امتی ابو بکر، صحابت میں پہلے ابو بکر، صداقت میں پہلے ابو بکر. اسی کو دیکھ کر کیا کہا تھا سرکار شاعری، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ما علینا من بلاغ.